السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ عزیز طالبات، شرعی ڈپلوما کورس کے ادیان و فرق کے آخری درس میں آپ تمام کا تحلیل سے استقبال ہے۔ امید ہے آپ تمام بخیر و عافیت ہوں گے۔ انشاءاللہ آج کا ہمارا یہ درس آخری درس ہوگا، جس میں ہم پڑھیں گے دو فرقوں کے بارے میں۔ آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں اہل القرآن، جن کو قرآنیون بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی جماعت یا فرقے پر بولا جاتا ہے جو کہ اسلام کی طرف منسوب ہے۔ وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اہل القرآن ہیں۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن ہی وہ واحد مصدر ہے ایمان اور اسلام کی تشریح کے لیے، یعنی اور سنت سے حجت نہیں لی جائے گی، یعنی کہ یہ لوگ صرف قرآن کو ہی دلیل کے طور پر لیتے ہیں اور حدیث میں جو باتیں بیان کی گئی ان کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ حدیث کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے طویل مدت کے بعد لکھی گئی، لہٰذا وہ احادیث اور روایت جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہے اس کا اعتراف نہیں کرتے، اس بنیاد پر کہ اللہ تعالی نے صرف قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے اور اس حفاظت میں سنت کا ذکر نہیں کیا۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں پہلے ہی بیان کر دیا تھا، جیسا کہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال یوشک الرجل متکئا علی ارائکتہ يحدث بحديث من حديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل ما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه۔ تو یہاں پر ہے کہ عنقریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ آدمی اپنے تخت پر ٹیک لگائے بیٹھا ہوا ہوگا، اسے میری کوئی حدیث سنائی جائے گی تو کہے گا ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والی اللہ عز و جل کی کتاب ہے، ہمیں اس میں جو حلال ملے گی اسے ہم حلال مانیں گے اور جو چیز اس میں حرام پائیں گے ہم اسے حرام قرار دیں گے۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ الا وانما حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما حرم اللہ، یعنی خبردار، جو کچھ اللہ کے رسول نے حرام فرمایا وہ بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح اللہ کا حرام کیا ہوا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں پہلے ہی بتا دیا کہ ایسی لوگ آئیں گے جو کہ حدیث کا انکار کریں گے اور یہ کہیں گے کہ اس میں جو چیز ہم حرام پاتے ہیں وہی حرام ہے اور جو چیز حلال پاتے ہیں وہی حلال ہے، اس کے علاوہ دوسری چیز کو ہم نہیں مانیں گے۔ بہرحال اس حدیث کو بعض اہل علم نے نبوت کے دلائل کے طور پر مدون کیا، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان زندہ ہے، لوگوں کے حالات بیان کر رہے ہیں جو مسلمانوں کے پاس آتے ہیں اور ان پر ان کے دین کو غلط مدد کر دیتے ہیں اور ان کو گمراہ کرتے ہیں، اور یہ سب کر کے وہ سنت کا انکار کرنا چاہتے ہیں اور اس میں تعان لگانا چاہتے ہیں۔ بہرحال اس فکر کا پہلا ظہور 19ویں صدی کے آخری میں بہت سے اسلامی ممالک میں اور مغربی غیر ملکی استعمار کے بعد ہوا، جس نے اسلام کے استحکام کو متزلزل کرنے کے لیے مادی اور اخلاقی طور پر منحرف فکر کی پرورش اور حمایت کے لیے سخت محنت کی، چنانچہ یہ افکار شروع ہوئے، خاص طور پر ہندوستان اور مصر کے ممالک میں پھیل گئے، پھر عراق، لیبیا، انڈونیشیا، ملیشیا اور دیگر ممالک میں پھیل گئے۔ اور انکار حدیث کی یہ فکر ہندوستان میں انگریزوں کے قبضے کے زمانے میں احمد خان کے ہاتھوں ہوئی، جس نے قرآن کی تفسیر محض رائے سے کی، یعنی تفسیر بالرائے المحض جس کو کہا جاتا ہے، جس میں صرف اپنی رائے کے بنیاد پر قرآن کی تفسیر کی جاتی ہے، اور حدیث کو قبول کرنے کے لیے نااہلی کی شرائط رکھی، جس کی وجہ سے وہ کیا ہے سب سے زیادہ احادیث کا انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر عبداللہ چکڑالوی نے پاکستان میں ان کی پیروی کی جو حدیث کے مطالعے میں مصروف تھا، پھر وہ ان کے بارے میں بہت سے شکوک و شبہات سے ٹکرا گیا، بالآخر وہ بھی تمام احادیث کے انکار تک پہنچ گیا۔
تو بہرحال یہاں پر یہ مقصد ہے کہ اہل القرآن وہ فرقہ ہے جو صرف قرآن کو ہی حجت مانتے ہیں اور قرآن کے ہی احکامات پر عمل کرتے ہیں اور احادیث کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا فرقہ ہے بریلوی فرقہ۔ تو دیکھیں ہندوستان میں بریلوی فرقہ برطانوی قبضے کے دنوں میں پیدا ہوا اور یہ صوفی فرقہ ہے۔ اس فرقے کے پیروکار اپنے آپ کو اولیاء کرام کے متعلق عمومی طور پر اور ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں خاص طور پر حد سے بھی تجاوز کرنے والے ہیں۔ اس فرقے کے بانی کا نام احمد رضا خان بن تقی علی خان ہے، جس کی پیدائش 1272 ہجری بمطابق 1851 عیسوی میں ہوئی اور اس نے اپنے آپ کو عبد المصطفیٰ کے نام سے موسوم کیا۔ پیدائش اتر پردیش کے شہر بریلی میں ہوئی۔ یہ مرزا غلام قادر بیگ کا شاگرد تھا جو کہ قادیانی کے بانی مرزا غلام احمد قادیانی کا بھائی تھا۔ ان کی مشہور کتابوں میں انباء المصطفیٰ اور خالص الاعتقاد شامل ہے۔ اس فرقے کے عقائد میں یہ بھی شامل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر اولیاء مخلوقات کے حال و مستقبل کے بارے میں مختار کل ہے۔ اس فرقے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہت ہی زیادہ غلو سے کام لیا اور یہاں تک پہنچ گئے کہ آپ کی عبادت ہی کرنے لگ جائیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں اور آپ بشر نہیں تھے بلکہ آپ نور تھے، کیونکہ آپ ہی اللہ کے نور ہیں۔ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء سے دستگیری اور حاجت روائی کو جائز سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ان کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے اور اسی طرح یہ بھی ان کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، خاص طور پر جمعہ کی نماز کے فوراً بعد حاضر ہوتے ہیں۔ اسی طرح ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی شفاعت کا حق رکھتے ہیں، حالانکہ قرآن میں آیا ہے کہ کوئی بھی شفاعت اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اجازت نہ دے دے، چاہے وہ فرشتے ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اس کے بعد اپنے عقائد کی وجہ سے اولیاء اکرام اور قبروں میں مدفون لوگوں سے اپنی ضروریات پوری کروانے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہ لوگ قبہ جات تعمیر کرتے ہیں اور قبروں پر چراغاں بھی کرتے ہیں۔ نماز میں بآواز بلند آمین اور رفع دین کرنے والے شخص سے سخت ناراض ہوتے ہیں اور اسے وہابی سمجھتے ہیں۔ نماز کے وقت مسواک کرنے سے پہلے زیادہ تعجب کرتے ہیں، یعنی نماز سے پہلے مسواک کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو نماز کے وقت مسواک کرنے کو یہ لوگ بہت زیادہ تعجب کرتے ہیں۔ وضو اور اذان کے دوران جبکہ نماز کے بعد اپنی انگلیاں چومتے ہیں اور ہمیشہ ان کا امام فرض نماز کے بعد یہ آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اور پھر تمام نمازی اجتماعی طور پر بلند آواز سے درود پڑھتے ہیں۔ جمعہ کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر بلند آواز سے مدح سرائی اور اشعار پڑھتے ہیں۔ رمضان المبارک میں تراویح کے دوران تکمیل قرآن کے موقع پر کافی مقدار میں کھانا تیار کرتے ہیں اور پھر مسجد کے صحن میں تقسیم کیا جاتا ہے، جس میں مٹھائیاں بھی شامل ہوتی ہیں۔ یہ لوگ مساجد کے بناؤ سنگار اور سجاوٹ کا بہت اہتمام کرتے ہیں اور محراب کے اوپر یا محبت بھی لکھ کر لگاتے ہیں، اور اسی طرح یہ لوگ اپنے آپ کو اہل سنت اور صحیح عقائد کے حامل سمجھتے ہیں اور بقیہ تمام کو گمراہ جانتے ہیں۔ تو یہ تھا بریلوی فرقہ اور ان کے کچھ عقائد۔ تو ابھی تک ہم نے وہ تمام فرقوں کے بارے میں جانا جو کہ اسلام کی طرف منسوب ہیں اور ان کے اندر جو کچھ گمراہیاں پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور دین حق پر قائم رکھے اور حق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ یہ ہمارا آخری درس تھا تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس میں جو بھی حق ہم سے نکلا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور جو کچھ کوتاہیاں ہوئی یا پھر غلطیاں ہوئی ہم سے اس درس کے دوران اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔